أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے. اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق اور آسمان سے بارش برسانا اور اس سے پیداوار اگانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں اور وہ بت اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. یاد رکھیں، جو اہل عرب تھے، اہل مکہ تھے، جو مشرکین تھے، وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے ساتھ معاون اور مددگار ہیں، یہ بعض کاموں میں اللہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ رب کا انکار کرتے تھے بلکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، یہاں تک یہ بھی مانتے تھے کہ یہ زمین و آسمان اور ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ بھی اللہ کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اس لیے ان کو مشرک کہا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے شرک کی 3 قسمیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا. ان تینوں میں مختصر فرق یہ ہے کہ وہی باتیں جو اللہ کی ذات کے اندر ہیں وہ کسی اور میں تسلیم کر کے کسی اور کو اللہ کا ہمسر مان کر، اللہ کے برابر کا سمجھ کر یہ کہنا کہ جو اللہ کی ذات ہے وہی مرتبہ اسی کا ہے، تو یہ ہوتا ہے ذات میں شرک. اور اس کی ایک اور شکل بھی ہے کہ اللہ کو کسی کا بیٹا کہنا یا کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا، یعنی کہ اللہ کی اولاد ماننا یا اللہ کو کسی کی اولاد ماننا، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے. آگے شرک کی دوسری قسم ہے کہ ذات میں شرک کے بعد صفات میں شرک ہے کہ وہ صفات جو اللہ رب العزت کی ہیں وہی صفات کسی اور میں ماننا، جیسے کہ جو علم اللہ کا ہے ویسا علم کسی اور میں ماننا، جو قدرت اللہ کی ہے وہ کسی اور کے اندر ماننا، تو یہ ہے صفات میں شرک. حالانکہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ ذاتی ہیں، جبکہ
دوسروں کو جو صفات عطا کی گئی ہیں وہ اللہ نے عطا کی ہے. اس کے بارے میں لیس کمثلہ شیء کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور اسی طرح ایک ہے صفات کے تقاضوں میں شریک ٹھہرانا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، جیسے کہ مشرکین مکہ اللہ کے سوا بتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے. تو یہ شرک کی 3 قسمیں ہیں، اور اس کے اندر یہ تیسری جو قسم ہے کہ اللہ کے صفات کے تقاضوں میں جو شرک ہے، اس کے اندر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ سے مانگنی چاہیے کسی اور سے مانگنا، یہ بھی شرک کے اندر آ جاتا ہے. لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے.